اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کی برکتیں جو ہے سارا سال جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ آپ کلام فرمائیں تاکہ یہ اور کھلے یہ موضوع کہ آیا کس طرح اس کی برکتیں ہم اپنے پر محسوس کر سکتے ہیں خود پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، مغفرتیں لے کر آیا، اور اب آخری گھڑیاں ہیں، آخری دن ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس کی جو تعداد ہے گنتی کی اس کو پورا کرو، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک سے کما حق کو ہو تم نے برکتیں حاصل کی، اور وہ جو مقصد عظیم قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ دیکھیں، روزہ بھی مختلف لوگوں نے اپنے تئیں رکھا، جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جامع معنی گفتگو فرمائی، ہر شخص نے اپنے طور پر رمضان منایا اور رمضان گزارا۔ اب جیسا اس نے رمضان گزارا ہوگا ویسے ہی برکات وہ آگے لے کر چلے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے رمضان کو بس آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، روزہ صبح سے شام تک رکھنا ہے، باقی وہی دھندے چلتے رہے، کالے پیلے نیلے سب معاملات وہی چلتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی، جھوٹے دندے نہیں چھوڑے، تو وہ رمضان کے بعد کیا اس کو کیری آن کرے گا، ساتھ کیا لے کر چلے گا؟ لیکن ایک جو ہے وہ بندہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو کما حق کو گزارا، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، اور رمضان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کیا، تو اب آگے چل کے رمضان المبارک کے بعد اس کی زندگی پر اثرات پڑیں گے۔ اچھا، وہ اثرات جو ہیں جو اس کی زندگی پر پڑنے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ماشاءاللہ اس پر خوبصورت کلام فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے رمضان کی برکات رمضان کے بعد۔ قبلہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بہت ہی خوبصورت کلام فرما رہے تھے کہ آیا اس کے جو اثرات ہیں ماہ رمضان المبارک کے، وہ کیا پورا سال بھی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب فرمائیے۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز کے اندر رمضان گزارا۔ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے رمضان کی قدر کی اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے نہیں روکا، لیکن بلکہ وہ جو مقصود تھا روزے کا کہ لعلکم تتقون، وہ اپنے اندر اس نے پیدا کیا، تو وہ تو برکات لے کر آگے چلے گا، اس تقوی کو، اس اخلاص کو، وہ انفاق فی سبیل اللہ کو، وہ ساری چیزوں کو۔ لیکن ایک شخص نے رمضان المبارک کے اندر ہی اس نے کہا یار جان پر آ گیا، اب روزہ تو رکھنا، رمضان آ گیا، وہ لوگ کیا بولیں گے، تو وہ آگے لے کر کیا چلے گا؟ جیسے رمضان ختم ہوگا بلکہ وہ انتظار کر رہا ہوگا چاند نظر آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا فوراً شوال شروع ہو، اور ایک دم جو ہے وہ نظام ہی سارے کے سارا بدل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی حج پر میدان عرفات کے اندر، منی کے اندر، اللہ کے گھر میں کس کا حج قبول ہوا نہیں قبول ہوا، یہ واپس آ کے اس کی زندگی سے پتہ چلا کہ خالی گھر کی نیم پلیٹ بدل گئی اور حاجی یا الحاج لکھ لیا، یا پھر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی۔ حج سے پہلے بھی ذخیرہ اندوزی فرماتے تھے قبلہ حاجی صاحب، واپس آ کے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے، تو حج کیا نہ کیا کیا فرق پڑا؟ اسی طرح رمضان سے پہلے بھی جو دھندے کرتے تھے رمضان کے بعد بھی وہی دھندے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان آیا اور آ کر چلا گیا، ہم نے اس رمضان سے کوئی برکتیں رحمتیں حاصل نہیں کی۔ ہمارے ہاں تو 21 رمضان آتا ہے تو ہم الوداع کرنا شروع کر دیتے ہیں، الوداع رمضان، سال کے بعد ملیں گے، پھر انشاءاللہ مسجدوں میں آئیں گے، پہلے 10 دن پہلے 10 دن پہلے ہی ہم اس کو، تو وہ کہ مفتی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ رمضان کو الوداع نہ کرو، رمضان کو کیری آن کرو، اس کی جو برکتیں رحمتیں ہیں ان کو تم ساتھ دے کے چلو۔ تم تو ابھی یعنی پہلے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد تو آئے گا، پھر ہم مسجدیں آئیں گے، اور پھر دوبارہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور پھر ہم روزے رکھیں گے، اس لیے جو ہے رمضان تو الوداع ہے۔ تو الوداع ہم نے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے اندر دیکھیں، ایک روزہ وہ ہے جو صبح سے شام تک آپ نے رکھا ہے، ایک بڑا روزہ زندگی کا روزہ ہے، جس کے ایک بندہ مومن جب مکلف بنتا ہے تو مکلف بننے کے ساتھ ساتھ ہر گھڑی ہر سانس اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ جیسے رمضان کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا میرے رب کا حکم ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ زندگی خود ہمارا روزہ ہے۔ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، وہ ہمیں قانون کی پابندی کی وجہ سے روکتا ہے، ایک رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔
بے شک بے شک. وہ ایک سیٹلائٹ دیکھ رہی ہے، زمین بھی گواہ ہے، انسان کے اعضاء بھی گواہ ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں. بندہ اگر اس چیز کو محسوس کرے کہ رمضان سے میں باہر نہیں ہوا ہوں بلکہ یہ رمضان ایک ریہرسل تھا، ایک تربیتی پروگرام تھا، اس کو میں نے آگے لے کر چلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی کے اندر حقیقی تبدیلی آئے گی. گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کا سامان کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ رغم انف رجل. اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً اس کا رمضان قبول ہو گیا ہے اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی. کیا بات ہے، کیا اچھی مثال دی آپ نے.